فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلوات. عزیزان محترم، اس مقدس اور متبرک مجلس عزا کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس تیسرے سورے کی 18ویں آیت ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ صاحبان علم، فقط صاحبان علم نہیں، وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہو، وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہو وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس ایک خدا کے جو صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. تو تین گواہیوں کا تذکرہ ہے. اللہ اپنے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، فرشتے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اب میں اپنے سارے محترم سننے والوں سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، کبھی آیا گواہی دینے کے لیے؟ بھئی آیت کا آغاز ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. بھئی کبھی گواہی دینے آیا؟ اگر اس نے گواہی دی تو کب دی؟ اگر اس نے اپنے وجود کے ایک ہونے کی گواہی دی تو کیسے دی؟ اگر گواہی دی تو کن لوگوں نے اس گواہی کو قبول کیا؟ تو خدا کی قسم جواب نہ مل سکے. اگر کوئی غیر مسلم سوال کر لینا کہ بھائی تمہارا اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے گواہی دی اپنے ایک ہونے کی، بتاؤ کب گواہی دی؟ تو بڑا مشکل ہو جائے گا یہ مسئلہ، اور بہت مشکل ہو جائے گا اس کا جواب دینا. لیکن جب علی سے پوچھا گیا، جب علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ مولا آیت تو یہ ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے اپنے ایک ہونے کی، تو مولا اللہ نے گواہی کب دی؟ مسکرا کے فرمانے لگے کہ بھائی جتنے انبیاء آئے، بھائی دیکھنا کیا دلیل دی علی نے، جتنے انبیاء آئے اس ایک کی طرف سے آئے، اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی تو اپنا ایک نبی بھیج دیتا. بھائی اللہ گواہی بھیجوائے، فرشتے گواہی لائیں، اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ بندوں کے سامنے گواہی دیں. بھائی عجیب مرحلہ گزرے. سورہ لقمان میں آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کتاب منیر ہوتی ہے. یعنی علم نہ رکھ کے خدا پہ بات کرتا ہے، ہدایت نہ رکھ کے خدا پہ بات کرتا ہے، کتاب کو نہ جان کے خدا پہ بات کرتا ہے. یعنی دلیل دے دی کہ جہاں علم ہوگا وہی ہدایت ہوگی، اور جہاں ہدایت ہوگی وہی کتاب ہوگی، اللہ نہیں ہوگی. علم اور ہدایت کے ارتباط کو ذہن میں رکھیے گا. جانا مجھے آگے تو یہ اولو العلم ہے، صاحبان علم ہے. انہوں نے کسی مدرسے میں علم کو حاصل نہیں کیا، انہوں نے کسی مکتب میں بیٹھ کے علم کو حاصل نہیں کیا. بھائی تم اور تمہارا عالم اور ہے، وہ اور اس کا عالم اور ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا، تم اور ہو، تمہارا عالم اور ہے، وہ اور ہے، اس کا عالم اور ہے. کیا میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں سورہ نحل کی وہ آیت محفوظ نہیں ہوگی؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا.
بہت توجہ رکھنا. وجعل لکم السمع, کان دیے علم حاصل کرو. والابصار, آنکھیں دی علم حاصل کرو. والافئدہ, دل و دماغ دیے علم حاصل کرو. اور علم بے مقصد حاصل نہ کرو. لعلکم تشکرون, علم کا نتیجہ شکر ہو, کفران نہ ہو. علم کا نتیجہ شکران لو, علم کا نتیجہ کفران لو. آئے تھے تو جاہل آئے. وقت تم اور ہو, تمہارا عالم اور ہے, وہ اور ہے, اس کا عالم اور ہے. تم دنیا میں ہے جاہل آئے. آ گئے نا دنیا میں جاہل. اور جب دنیا سے گئے تو اب کسی اور سورہ سے آیت نہیں پیش کروں گا, وہی سورہ نحل. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ نے تمہیں خلق کیا, اللہ تمہیں موت دیتا ہے, اللہ تمہیں پلٹا دیتا ہے عمر کے بدترین حصے کی طرف. کیوں؟ لکی لا یعلم بعد علم شیئا. پڑھ لکھ کر عالم فاضل بن کر جب قبر میں جاؤ تو جاہل بن کے جاؤ. آئے تھے تو جاہل آئے. بے توجہ رکھنا, آئے تھے دنیا میں تو جاہل آئے, اور جب دنیا سے گئے جاہل گئے. بہت توجہ درکار ہے محترم سامعین کی. سورہ نحل کی 2 آیتوں میں کہا تم دنیا میں آئے جاہل آئے, تم دنیا سے گئے جاہل گئے. اچھا تو اب دنیا میں آنے کے وقت جاہل تھے, جاتے وقت جاہل تھے, درمیان میں تو عالم تھے نا. اسکولوں میں بھی پڑھا, مدرسوں میں بھی پڑھا, مکاتب میں بھی گئے, یونیورسٹیز میں بھی تعلیم حاصل کی, کتابیں بھی پڑھی, علماء سے بھی درس حاصل کیے. تو اب تو پڑھ لکھ گئے نا. آئے تھے جاہل آئے. اچھا جائیں گے جاہل جائیں گے, اب تو پڑھے لکھے ہیں نا. نہیں سنو, سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بھائی ناز نہ کرنا اپنے علم پر, بہت توجہ رکھنا, اپنے علم پہ ناز نہ کرنا. اس لیے کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ دنیا کا قلیل ترین علم ہے. بھائی عجیب بات ہے. اب سننے والوں تک اس پیغام کو میں کیسے پہنچاؤں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت کے پاس جو علم ہے وہ قلیل ترین علم ہے. اور اس علم کا جادو یہ ہے کہ سمندروں کے سینوں کو چیر کر جہاز رواں ہے, فضاؤں کے سینوں کو چیر کر خلائی سفینے بھیجے گئے, ستاروں پہ کمندیں ڈال دی گئی, چاند پر انسانی سواریاں اتر گئی ہے, چاند پر انسان اتر چکا ہے, سورج کی شعاؤں کو اسیر کیا جا چکا ہے, اس میں توانائی لی جا رہی ہے. تو سورج کی توانائی کو اسیر کرو علم قلیل سے, ستاروں پہ کمندیں ڈالو علم قلیل سے, چاند پہ اتر جاؤ علم قلیل سے. تو اگر کسی کے پاس علم کثیر ہو تو وہ اگر ستارے کو اتار لے, چاند کے سورج کو اتار لے. علم قلیل کے کرشمے. تو جہاں علم کثیر ہو وہاں شمسی توانائی اثر نہیں ہوگی, شمس پلٹے گا. وہاں سواریاں چاند پہ نہیں اتریں گی, چاند ٹوٹے گا. وہاں ہمارا سفر ستارے کی طرف نہیں ہوگا, ستارے کا سفر ہماری جانب ہوگا. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو کیا ہے علم قلیل؟ بھائی بہت توجہ رکھنا, علم قلیل. انسان مجبور ہے اس علم قلیل کو حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان خواہشات کا مجموعہ ہے. بس فکر کو یہاں سے آگے بڑھنا ہے. انسان میں خواہش ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, اپنے مفادات کی حفاظت کرتا ہے, اپنے دشمن کو دفاع کرتا ہے, اپنے دوست کو قریب کرتا ہے. یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انسان میں خواہش ہے. خواہش تو جانور میں بھی ہے. اب جتنی باتوں میں آتی, سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, یہ ساری چیزیں جانور میں اور انسان میں مشترک ہے نا. اب ایک چیز بھی تمہیں جانوروں سے الگ کرنا ہے. اگر فقط خواہش رہ گئی تو جانور بن کر رہ جاؤ گی. تمہیں جانوروں سے اٹھانا ہے, اب ہم تمہیں ایک شے دے رہے ہیں اور اس شے کا نام ہے عقل. توجہ کرنا, تو اب تمہارے اندر خواہش بھی ہے, عقل بھی ہے. اب عجیب مخلوق میں آئی, بھائی توجہ رکھنا, اب تمہارے اندر خواہش بھی ہے, تمہارے اندر عقل بھی ہے. جانور فقط خواہش, فرشتہ فقط عقل. اب انسان وہ درمیانی مخلوق ہے. بھیا رکے رہنا, انسان وہ درمیانی مخلوق ہے جس کے اوپر فرشتہ ہے, جس کے نیچے جانور ہے. فرشتہ عقل ہی عقل, جانور خواہش ہی خواہش. انسان کون؟ جس میں خواہش اور عقل کا تصادم ہو جائے, ٹکراؤ ہو جائے. تو یہاں روک رہا ہوں. اب جہاں خواہش غالب آ گئی عقل پر وہاں گائے کی پوجا. بھائی اتنا گرا کہ جانور سے بدتر ہو گیا. جہاں خواہش غالب آ گئی عقل پر وہاں گائے کی پوجا ہے, بیل کی پوجا ہے, سانپ کی پوجا ہے, شیر کی پوجا ہے, دوسرے مختلف جانوروں کی پوجا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان مجموعہ تھا عقل کا اور خواہش کا. عقل دب گئی, خواہش غالب آ گئی, جانور سے نیچے چلے گیا. بتا رکھنا. اور جہاں عقل مکمل تھی وہاں انسان اتنا بلند ہوا کہ فرشتہ نہیں بنا. فرشتوں کو حکم ہوا ہمارے اس آدم کے سامنے پیشانیوں کو جھکا دو.